سب سے بڑا گناہ اس امت میں شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نشہ ہے. نشے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ اس امت میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ اس امت میں کون. کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ. اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو بلا کر لاؤ، اس بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، ورنہ ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اس امت میں شرک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نشہ ہے. نشے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. سب کو بہت حیرت ہوئی کہ نشہ سب سے بڑا گناہ. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بلاؤ اس کو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو بلا کے لاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس لیے کہ فاروق اعظم کے سامنے فتویٰ دینا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں. فاروق اعظم پھر فاروق اعظم ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو بلا کر کے لاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ دلیل دیں کہ آخر اس امت میں شرک کے بعد نشہ سب سے بڑا گناہ کیسے ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اب کیا سنا ذرا اس کو غور سے سن لیں. اللہ کرے میری قوم کے جوان اس لعنت سے نکلیں. یہ جو علماء تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر ہر محفل میں بے چینی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے نشے سے باہر آؤ، خدا کے لیے نشے سے باہر آؤ، چھوڑ دو نشے کو، چھوڑ دو آوارہ گردی کو، چھوڑ دو گناہ کو. اللہ اکبر. ہر گناہ برباد کرتا ہے. بزرگوں نے کہا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، لیکن نشہ کتنی بربادی لا رہا ہے. آج کل تو شریف کہلانے والے لوگ بھی اللہ اکبر کوئی گولیوں کا نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن کا نشہ کر رہا ہے، کوئی کھانسی کی دوا کے بہانے نشہ کر رہا ہے. یاد رکھنا میرے بھائی، پیشاب کو شربت کا نام دینے سے کبھی پیشاب شربت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میرے آقا نے تو پیشین گوئی فرمائی، یہ تو حضور کا غیب ہے. غیب آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. دیکھ لو نام بدلے جا رہے ہیں مگر نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ نشہ ہے. اب دلیل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے ایک نیک آدمی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کہا کہ یا تو تم سور کھاؤ، سور کا گوشت تو تم کھاؤ، یا پھر تم جو ہے وہ زنا کرو، یا پھر جو ہے کسی کو قتل کرو، یا پھر جو ہے وہ اللہ اکبر تم جو ہے شراب پیو. توجہ فرمائیں. انہوں نے سوچا سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، زنا نہیں کر سکتے، کسی کو قتل کرنا بھی اچھی بات نہیں. سب سے آسان کیا لگا؟ شراب پینا آسان لگا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس شخص نے جو ہے وہ شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد اس کو جب نشہ ہوا تو نشے سے پہلے جس سور کے گوشت کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس زنا کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس قتل کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جب اس نے نشہ کر لیا تو سور کا گوشت بھی کھا لیا، نشہ کرنے کے بعد زنا بھی کر لیا، نشہ کرنے کے بعد قتل بھی کر لیا. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے بتاؤ جن گناہوں کو وہ گناہ سمجھ کے نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا کس بنیاد پر جو ہے اللہ اکبر اس نے جو ہے نشے میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو برباد کیا. نشہ صرف آدمی کو گناہ میں مبتلا نہیں کرتا. بھی آپ نے سنا گناہ نشہ کرنے والے کفر تک پہنچتے ہیں. نشہ کرنے والے بہن اور ماں میں فرق نہیں کر سکتے، بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتے، پڑوسن اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتے. یاد رکھنا بہت سارے نشہ کرنے والے، بلکہ ایک تحقیق پیش کی گئی 1996 کے اندر امریکہ میں 50% لوگ جو زنا کرتے ہوئے پکڑائے ہیں وہ اپنی محرمات یعنی کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑائے ہیں، اور اس کا سبب جو ہے وہ نشہ ہے. نشے میں تھے بہن سے بدکاری کر لی، نشے میں تھے اللہ اکبر ماں سے بدکاری کر لی، نشے میں تھے بیٹی سے بدکاری کر لی. کیا تم بھی اتنے بدترین معاشرے کو جنم دینا چاہتے
ذرا بتاؤ تو صحیح، نشہ کرنے والے کا شعور کہاں ہوتا ہے؟ نشہ کرنے والے کا شعور ختم ہوتا ہے، وہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ نشے نے صرف انسان کو زنا تک نہیں پہنچایا۔ ایک محقق نے کہا تھا کہ تم نشے کو کنٹرول کرو، میں 50% دوا خانے بند کرا دوں گا، 50% جیل خانے بند کرا دوں گا، 50% جو ہے جرائم کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ دنیا میں اگر 50% جرائم ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ نشہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے نشہ سے بچائے اور اللہ ہمیں نشہ عشق رسول عطا فرما دے۔ اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔